اور حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمة هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تو گزشتہ درس کے اندر نفع و نقصان کا مالک کون ہے، اس مناسبت سے باتیں آئی تھی، ضمن میں بہت ساری باتیں رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں ان باتوں کو رکھوں جہاں تک بات پہنچی، اور جن لوگوں سے لوگ حصول نفع کی امید رکھتے اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خوف کھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی نفع بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ صاحب کے اوپر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ غلط ہے، یہی شرک ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد کہ فلاں بزرگ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اگر نہیں چڑھاوا چڑھائیں گے، تو ویسے تو یہ غیر مسلم عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں دیوی اور دیوتا کے اوپر نہیں چڑھاوا چڑھائیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ کے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی سے آپ نفع کی امید رکھتے ہیں یا کسی سے نقصان کی امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مناسبت سے کیا کہتے ہیں؟ آئیے سورہ زمر آیت نمبر 38 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے مکہ کے مشرکین، مکہ کے لوگوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اگر میں تمہارے معبود کے خلاف بولوں گا تو تمہارا وہ معبود جن کے خلاف بولوں گا وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو کیا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جو حقیقی رب ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو تمام انبیاء کا رب ہے، جو تمام چیزوں کا رب ہے، اگر وہ حقیقی رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو تمہارا جو یہ ڈھکوسلا والا معبود ہے، تمہارا جو یہ معبود باطلہ ہے، کیا ہمارے اس نقصان کی تلافی وہ کر دے گا؟ کیا ہمیں اس نقصان سے بچا لے گا؟ او ارادنی برحمہ هل هن ممسکات رحمتی، یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، میرے اوپر کرم کرنا چاہے، میرے اوپر انعام کرنا چاہے، مجھے مقام سے نوازنا چاہے، مجھے مرتبہ سے نوازنا چاہے، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ کیا تمہارے ان معبودان باطلہ کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر جو ہے میرا حقیقی رب جو ہے، جو اللہ ہے، اگر وہ مجھے جو ہے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس نقصان کو تمہارے یہ معبودان باطلہ اس نقصان سے ہمیں بچا لیں گے؟ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر انعام و اکرام کرنا چاہے تو کیا اس انعام و اکرام کو تمہارے جو معبودان باطلہ اس کو روک لے گا؟ ہے اس کے اندر ایسا پاور؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے
صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ویسے ہی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے دنیا والوں کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے جو یہ مزار پر لیٹے ہوئے ہیں جن بزرگ سے تم جو ہے امید رکھتے ہو نفع کا یا نقصان کا، یہ ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے دعا کے محتاج ہیں، وہ تمہارے دعا کے محتاج ہیں۔ اب جو ہے تم ان کے حق میں دعا کرو گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا، چہ جائے کہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ یہ جتنے بھی مزار کے اوپر بیٹھے ہوئے مزاورین ہیں سب تمہارے عقیدہ کو اچک رہا ہے، اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قرآن کی طرف آؤ گے تب۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آؤ گے تب۔ ان کے پاس کوئی پاور نہیں، یہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ زندہ ہیں، قبر کے اندر لیٹے ہوئے یہ زندہ ہیں، ہمارے مرادوں کو سنتے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہو سکتا ہے، قرآن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو تمہارے علماء ہیں، تمہارے علماء کا عقیدہ ہو سکتا ہے، علماء گمراہ سو علماء جو ان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، اور یہاں سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ برزخی زندگی۔ اب برزخی زندگی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، ہم اس دنیا کے اندر نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ جب بات آ گئی تو میں آپ کو بتلا دے رہا ہوں، عالم کی 5 قسمیں ہیں۔ عالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ دنیا کی 5 قسمیں۔ نمبر 1 عالم ارواح۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عالم ارواح، روحوں کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم کی جتنی بھی ذریت ہے ان تمام کی ذریت کو میں نے جو ہے روح کی شکل، ان تمام کی روحوں کو میں نے یکجا کیا عالم ارواح کے اندر، اور ان تمام سے میں نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ان تمام سے میں نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو تم تمام نے جواب دیا، ہم تمام نے یہ جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ تو اسی لیے ہم کیا کریں گے؟ تمہارے پاس اپنے مرسل کو، نبی کو بھیجیں گے، اور وہ تمہارے نبی جو ہے تمہارے سامنے اصلاح کریں گے کہ تم نے جو اقرار کیا تھا عالم ارواح میں اور تم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بھول گئے ہو، اسی کی اصلاح کے لیے میں آیا ہوں۔ اب اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو گواہی دی ہے، ہماری روحوں نے جو گواہی دی ہے، ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتلائے کسی کو یاد ہے؟ آپ نے اقرار کیا تھا، یاد ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہم نے گواہی دی۔ اللہ کے بات کو مانیں گے کہ آپ کی بات کو مانیں گے؟ تو ایک دنیا کون سی تھی؟ روح والی دنیا۔ اب روح والی دنیا میں جو کچھ ہوا اس دنیا میں ہم نہیں جانتے، روح والی دنیا میں جو باتیں ہوئی اس دنیا میں ہم نہیں جانتے۔ عالم ارواح کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہ کیا ہے؟ رحم مادر۔ رحم مادر میں جب ہم آپ ہوتے ہیں اور کوئی ایسا آلہ تیار کیا جائے کہ ہمیں شکم مادر میں، رحم مادر میں آواز سنائی جائے اس آلہ کے ذریعے، اور اس آلہ کے ذریعے آواز سنانے کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھو یہاں سے جب تم نکلو گے تو ایک بہت بڑی دنیا ہے،
اس دنیا کے بالمقابل جب ہم رحم مادر میں تھے تو ویسے ہی جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ تم کنویں کے میڈک ہو، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میڈک جو ہے کنویں ہی کو دنیا سمجھتا ہے، تو ایسے ہی جب ہم رحم مادر میں تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہی دنیا ہے، لیکن اگر کسی آلہ کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ جب تم یہاں سے نکلو گے تو یہ دنیا اتنی ہی بڑی نہیں ہے بلکہ دنیا ایسی اور ویسی ہے، تم یقین ہی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کے بالمقابل جو برزخی زندگی ہے، اس برزخی زندگی کے بالمقابل یہ دنیاوی زندگی جو ہے اتنی چھوٹی سی ہے جیسا کہ ہم رحم مادر میں تھے۔ اس لیے برزخی زندگی کی باتیں ہمیں اس دنیا کے اندر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالی؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا، فہم عطا کیا، بدھی عطا کیا ہے، اس بدھی کے اندر جو ہے وہ بات سما ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور کے اندر بات نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو اہل حدیث جو ہے گستاخ ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہداء جو ہے زندہ ہیں، لیکن یہ گستاخ ہونے کے بعد، قرآن کو نہیں ماننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا زندہ ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے جا چکے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ زندہ ہے لیکن ہماری طرح زندہ نہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہمارے شعور کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی کیسے وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود بھیجنے کو کہا گیا، اور کہا گیا کہ درود جو ہے جو ہم بھیجتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا۔ اب بتلائیے کہ یہ درود جس وقت ہم پڑھتے ہیں پہنچایا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں تو وہ جو ہے آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو اپنے قبر کے اندر ہیں اور قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتے ہیں۔ قیامت واقع ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی قبر جو ہے پھٹے گی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر سے نکلیں گے۔ یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے۔ نبی کی بات مانیں گے کہ تم جو ہے پاکھنڈی مولوی کی بات کو مانیں گے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ درود جو ہم بھیجتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ اب جو ہے پوری دنیا میں جو مومنین ہیں درود پڑھتے ہیں، وہ بیک وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں پہنچایا جاتا ہے، ہفتے میں پہنچایا جاتا ہے، مہینے میں پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ تک درود میرے پہ بھیجو، مجھے جو ہے مجھ تک جو ہے پہنچایا جائے گا، مجھ تک بھیج دیا جائے گا۔ بس ہمارا عقیدہ کیسے پہنچایا جاتا ہے اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، اور یہی جو ہے ایمان ہے۔ اب اس سے ایک غلط استدلال کر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قبر میں زندہ ہیں تب تو جو ہے ان تک جو ہے تب تو اس میں جو ہے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جاتے ہوئے دعا کہتے ہو السلام علیکم، السلام علیکم کہا گیا کہ سلام کرو۔ اس سے یہ غلط استدلال کرتے ہوئے کہ بھائی وہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں، تب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرو۔ سلامتی کے لیے دعا، یہ دعائیہ جملہ، سلام کیا ہے؟ یہ دعائیہ جملہ، سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح سالم رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔
یا اہل القبور، اے قبر والے، اور انشاءاللہ ہم بھی جو ہے یہاں آنے والے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک عالم ارواح ہے، دوسرا رحم مادر میں جب ہم تھے وہ ایک دنیا تھی، تیسری دنیا کیا ہے؟ جب اس دنیا کے اندر آ گئے تب چوتھی زندگی کیا؟ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی اس دنیا کے بالمقابل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم رحم مادر میں تھے، اور رحم مادر کے بالمقابل یہ دنیوی زندگی۔ اور پانچویں زندگی کیا ہے؟ محشر کی زندگی، جب ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو سب کی کیفیت الگ الگ ہے، اس کو ایک سے نہیں ملایا جا سکتا ہے۔ تو باتیں چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما تدعون من دون اللہ، جس کو تم لوگ، اے دنیا کے لوگ، جس کو تم لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ میں تمام چیزیں، نبی بھی اللہ کے علاوہ میں، حضرت آدم بھی اللہ کے علاوہ میں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے علاوہ میں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے علاوہ میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے علاوہ میں بھی، تمام بزرگ، تمام پیر پٹھان، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ میں۔ جتنے بھی معبودان باطلہ وہ سب کے سب جو اللہ کے علاوہ میں، چھوٹی بڑی جو بھی ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے علاوہ میں، فرشتے بھی اللہ کے علاوہ میں، جنات بھی اللہ کے علاوہ میں، من دون اللہ، جن چیزوں کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ان معبودان باطلہ میں کسی کے اندر یہ سکت ہے کہ ہمارے اس تکلیف کو دور کر دے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے کسی کے پاس طاقت ہے کہ اس نفع و نقصان کو، اس رحمت کو جو ہے روک لے؟ قل حسبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ دے کر کے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے وہ اسے اس نقصان سے بچا کر دکھائیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اسے اس رحمت کو روک کر دکھائیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اس سے اس رحمت کو روک کر دکھائیں۔ یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ہے۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ دوسرے درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کو ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا